لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اللہ تعالی شانہ کا خصوصی فضل ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جن کا مسلمانوں سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، ویسے لوگوں کے لیے اللہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے دامن میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسلام کو بحیثیت مذہب کے اختیار کرنا، ایمان قبول کرنا، ایمان قبول کرنے کے بعد پھر اسلام پر چلنا، اللہ تعالی شانہ نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کاموں کو کرنا، جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں سے بچنا، اور پھر مزید یہ کہ صرف فرض، واجب، حرام اور مکروہ تحریمی کی حد تک نہیں، سنن کی بھی فکر کرنا، مستحبات کی بھی فکر کرنا، بہت سے نفل کام کرنا، یہ ایمان قبول کرنے سے لے کر اور کفر اور شرک سے بچنے سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو کرنے تک اور چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بچنے تک جو کچھ ہم کر پاتے ہیں یہ اللہ کے فضل سے کر پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مثبت القلوب ثبت قلبی، یہ دلوں کو جمانے والے، یہ دلوں کو ثابت رکھنے والے، ثبت قلبی، میرے دل کو بھی جما دے، میرے دل کو بھی ثابت رکھنا، میرا دل ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ قرآن میں بھی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، ہمیں آپ نے ہدایت دی ہے، جبکہ آپ نے ہمیں ہدایت دی ہے یعنی سیدھے راستے پر ڈال دیا ہے، تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو دائیں بائیں مت جانے دینا، اسے سیدھا ہی رکھنا۔ ایسی دعائیں یاد کرنی چاہیے اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے یہ دعا کرنی بھی چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، آپ نے ہمیں ہدایت دے دی یعنی سیدھا راستہ دکھا دیا آپ نے، تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو بس سیدھا ہی رکھنا، آپ دائیں بائیں نہ چلا جائے۔ اگر زیادہ دائیں بائیں چلا جاتا ہے تو آدمی کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور تھوڑا بہت دائیں بائیں چلا جاتا ہے تو معصیت میں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں دیجیے آپ کی بارگاہ سے رحمت، رحمت ہمیں دیجیے، آپ رحمت برسائیے ہمارے اوپر. انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی دینے والے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مثبت القلوب ثبت قلبی، اے دلوں کو جمانے والے، اے وہ ذات جو دلوں کو اسٹیڈ فاسٹ رکھتی ہے، میرے دل کو اسٹیڈ فاسٹ رکھنا. جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھلائیے سیدھا راستہ. تو دکھلائیے کا مطلب ہے کہ آپ ہمیں دکھلائیے، اب ہمیں دکھلائیے اور دکھلا کر کے ثابت قدم رکھیے یہاں تک کہ ہم منزل تک نہ پہنچ جائیں. اس لیے کہ اللہ سے جب ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہدایت دیجئے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں ہدایت دکھلائیے اور ایصال الی المطلوب، اور جو ہمارا مقصود ہے وہاں تک پہنچائیے. اللہ کے علاوہ باقی جتنے لوگ ہدایت کا کام کرتے ہیں، جیسے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، وہ بھی ہادی ہیں، ہدایت دینے والے. علماء ہادی ہیں، جو داعی ہوتے ہیں وہ بھی ہادی ہوتے ہیں. تو ہدایت دینے کا مطلب یہ ہے ان کا کہ وہ ہدایت کا رستہ بتلاتے ہیں، وہ صحیح رستہ بتلاتے ہیں، وہ منزل مقصود تک پہنچنے کا رستہ بتلاتے ہیں. اور اللہ جل جلالہ وعمن والو ہادی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رستہ بتلاتے بھی ہیں اور منزل تک پہنچاتے بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی پوچھے کہ بھئی فلاں گلی کہاں ہے، فلاں اسٹریٹ کہاں ہے، اور ایک شخص کہہ دے کہ یہاں سے آپ سیدھے جاؤ، پھر تیسری گلی پہ لیفٹ ٹرن ہو جانا، اور پھر 1 میل تک چلتے رہنا، اور پھر رائٹ ٹرن کرنا، اور آپ کو چھوڑ دیا، رستہ بتلا دیا آپ کو، وہ بھی بڑا کام ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ شخص یہ کہے کہ ایسا کرو کہ آپ میرے ساتھ چلو، اور وہ گاڑی میں بٹھا کر کے آپ کو وہاں چھوڑ آئے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ موصل الی المطلوب ہے، وہ رستہ دکھلاتے بھی ہیں اور منزل تک پہنچاتے بھی ہیں. تو ہم دعا جو کرتے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب یہ کہ سیدھا راستہ دکھلائیے اور اس پر چلائیے، آپ چلاتے رہیے یہاں تک کہ ہم منزل مقصود تک نہ پہنچ جائیں. تو آپ یہ دعا کرتے تھے، یا مثبت القلوب ثبت قلبی. تو سوال کیا گیا کہ آپ یہ دعا کیوں بکثرت پڑھتے ہیں، یا مثبت القلوب ثبت قلبی، یا مثبت القلوب ثبت قلبی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے دل اللہ تعالی شانہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جسم سے پاک ہے، ہماری طرح ان کا جسم نہیں ہے. اللہ تعالی شانہ ایک جگہ ٹکتے نہیں ہے، ایک جگہ ان کو جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ، ورنہ تو اللہ محتاج ہو جاتے. جیسے ہمارا جسم ہے، اب مجھے آپ یہاں کرسی سے اگر ہٹاؤ تو مجھے دوسری جگہ چاہیے تو میں ہٹ سکتا ہوں، ورنہ دوسری جگہ نہ ہو تو نہیں ہٹ سکتا ہے نا. تو اگر اللہ تعالی شانہ کا بھی ہمارے جسم جیسا جسم ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی جگہ کا محتاج ہے، اور اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالی شانہ کی ذات کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. جب اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو کسی چیز کو دیکھ کر
اللہ کو قیاس نہیں کر سکتے کہ اللہ بھی ایسا ہوگا. یہ بعض محاورات ہوتے ہیں، محاورات ہوتے ہیں. جب کوئی چیز بہت آسان ہوتی ہے، ایک لوئر کے پاس آپ گئے اور آپ نے کہا کہ بڑے کیس میں پھنس گیا ہوں، تو لوئر دیکھتا ہے پوری فائل اور وہ کہتا ہے کہ یار فکر مت کر، یہ تو میری انگلی کا کھیل ہے، یہ تو میری انگلی کا کھیل ہے. تو بھائی لوئر اب کوئی کورٹ میں جا کر کے کام کرے گا تو انگلی سے کچھ کرے گا؟ وہ تو زبان سے کیس لڑے گا. تو میری انگلی کا کھیل ہے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کھیل ہو، کھیلنے کا جب وقت آتا ہے، کوئی اسپورٹ کھیلنے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے تو پورے جسم کو کھپانا پڑتا ہے. تو کہا یہ جو کام آپ لے کر کے آئے نا، یہ بہت ایزی اسپورٹ ہے، ایک انگلی سے بھی میں کھیل سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کیس بہت سمپل ہے اور بہت ایزیلی ہم جیت جائیں گے. تو یہ دو انگلیوں کے درمیان تمام انسانوں کے دل ہے کا مطلب یہ کہ تمام انسانوں کے دلوں کو ایک ہی وقت میں کنٹرول کرنا، یہ اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی کام دو انگلیوں سے کرنا. تو بہت ایزی ہے، کمپلیٹ کنٹرول میں ہے. کچھ چیزیں اٹھانے کے لیے 10 کی 10 انگلیوں کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ چیزیں اٹھانے کے لیے 1 ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ 2 انگلی سے ہی بالکل ایزی. ایک تن کا اٹھانا ہو تو 2 انگلیوں سے. تو یہ بتلانے کے لیے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے بہت ایزی ہے ان کو کنٹرول کرنا. اب اللہ جب دلوں کو کنٹرول کرتا ہے تو من شاء اقام ومن شاء ازاغ، جس کے بارے میں چاہتے ہیں تو اللہ اس کو سیدھے راستے پہ ڈال دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں سیدھے راستے سے ٹیڑھا کر دیتے ہیں. سارے قلوب جو ہیں، دل، وہ کنٹرول کرنا بہت آسان اللہ کے لیے. تو جس کے لیے چاہتے ہیں سیدھے راستے پہ ڈال دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں ٹیڑھا کر دیتے ہیں. تو حق جو ہے، حق یہ تو کھلم کھلا اور واضح ہے سب کے لیے. اگر کوئی انصاف کے ساتھ حق کو دیکھے گا، انصاف کے ساتھ، تو انصاف کے ساتھ جو بھی حق کو دیکھے گا اس کا دل یقین کر لے گا کہ یہ حق ہے، دس از دا ریالٹی، دس از دا ٹروتھ. یہ دنیا بھر میں جنگیں ہوتی ہیں تو جنگوں کے موقع پر یہ اخبار والے اور یہ میڈیا والے جو ہیں ان کا کسی نہ کسی طرف انکلینیشن ہوتا ہے. تو جس کا جدھر کا انکلینیشن ہوتا ہے تو وہ ادھر کی ہانکتا ہے اور حقائق کو مسخ کرتے ہیں وہ. لیکن پھر بھی جن کے پاس عقل ہوتی ہے اور وہ دھیان سے غور سے دیکھتے ہیں تو ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ صحیح کیا ہے. وہ رپورٹر کو بھی پتا ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے، لیکن اس کا تو کام ہوتا ہے. تو اسلام ایسا مذہب ہے کہ اگر کوئی خالی الذہن ہو کر، بائس نہ ہو، مذہب میں غلطی نکالنے کی نیت سے نہ بیٹھا ہو کہ میں غلطی نکالوں، کوئی کیڑا نکالوں، مجھے اس مذہب کو سچا ماننا نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی میں بہانہ کروں. کوئی نہ کوئی بہانہ کروں. نہیں، بالکل فیئرنس کے ساتھ اگر کوئی دیکھے گا، فیئرنس کے ساتھ اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے گا، فیئرنس کے ساتھ اگر کسی اچھے آدمی کے سامنے سوال کرے گا اور فیئرنس کے ساتھ سنے گا تو انشاءاللہ اس کے دل دماغ میں اسلام کے بارے میں کوئی اعتراض باقی نہیں رہے گا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین
ان کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں، ان کا کلام پڑھتے ہیں، کہیں ان کا کوئی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، کوئی جملہ ہوتا ہے ان کا، اسی طرح ان کے فیصلوں کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں کو ہم پڑھتے ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ گرے پڑے لوگ نہیں تھے، انٹلیکچوئل تھے، اونچے درجے کے انٹلیکچوئل تھے. لیکن جیسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوتی گئی، ویسے ویسے بڑے بڑے صحابہ جو بعد میں ہوئے وہ فر اسلام قبول کرتے چلے گئے. بہت کم ایسے ہیں کہ جنہوں نے کوئی سوال جواب مکالمہ وغیرہ کیا ہو. یہ اللہ کا خصوصی فضل ہوا ان پر. اسلام تو بالکل واضح مذہب ہے، واضح، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں. عقل کی کمی ہوتی ہے کبھی، یا یہ کہ عقل بہت اعلیٰ ہے مگر سوچ جو ہے وہ ایک طرف ہو گئی ہے، تو وہ اسی لائن سے سوچتا رہتا ہے، اسی لائن سے سوچتا رہتا ہے. لیکن اگر خالی و ذہن ہو کر اوپن مائنڈڈنس کے ساتھ، بائسڈ ہوئے بغیر کسی قسم کی پریجوڈس کے، بغیر کسی تعصب کے اسلام کا کوئی مطالعہ کرے گا، قرآن کا کوئی مطالعہ کرے گا، تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس سے زیادہ بہتر جینے کا طریقہ پوری دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے. کاش کہ ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں، ان اسلامی ممالک میں یہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنا آ جاتا، تاکہ دنیا دیکھ سکتی کہ یہ نظام کیسا ہے. اس کا کوئی پریکٹیکل نمونہ دنیا میں نہیں ہے. اور جو اسلام دشمن ہیں، جن کے ذہنوں میں بھی اسلام کی دشمنی ہے، جو یہ نہیں چاہتے کہ اسلام ترقی کرے، تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ کسی ملک میں اسلامی نظام آئے. اس لیے کہ اگر کسی ملک میں صحیح معنی میں اسلامی نظام آیا، صحیح معنی میں، اور اللہ نے جو سکھایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے، وہ اوپر سے نیچے تک پورا نظام اگر آ جائے، تو وہاں برکتیں اتنی نازل ہوں گی، رحمتیں اتنی نازل ہوں گی، وہاں رہنے والوں کے دلوں میں سکون اتنا ہوگا، عافیتیں اتنی ہوں گی کہ دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ بھائی ہم بھی اس نظام پہ آئیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ توفیق جو ملتی ہے ایمان قبول کرنے کی، پھر جو مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں ان کو جو توفیق ملتی ہے ایمان پر رہنے کی، یہ تو نہیں نا کہ ہم مومن اس لیے ہیں کہ ہم مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ ہمیں تلاش کرنے کے لیے نکلنا نہ پڑا، مگر بالغ ہونے کے بعد، سمجھدار ہونے کے بعد، ڈاکٹر کی ڈگری کر لی، اس کے بعد بھی اطمینان ہے کہ نہیں یہ سچا مذہب ہے. اطمینان ہے پورا. لوئر بن جانے کے بعد بھی اطمینان ہے کہ یہ سچا مذہب ہے. 40-50 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی کہ نہیں یہ سچا مذہب ہے. یہ بڑی توفیق ہے اللہ کی طرف سے. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر. رمضان المبارک میں بھی عرض کیا تھا کہ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، صرف اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہم لک الحمد ولک الشکر کہہ کر کہ اس نے ہمیں ایمان سے سرفراز فرمایا اور ایمان پر ابھی تک باقی رکھا، تاکہ پورے دن میں کتنی مرتبہ ہو جائے؟ 100 مرتبہ اللہم لک الحمد ولک الشکر ہو جائے. اور اگر کوئی ایک گو میں ایک تسبیح میں ہو جائے تو الحمدللہ. اور سوچا کرو کبھی کبھی کہ اللہ نے کیسے ایمان دیا، اور اللہ تعالی شانہ نے کیسے ایمان کی حفاظت کی، اور اللہ تعالی شانہ نے کتنا بڑا فضل فرمایا کہ ہر وقت ہمیں ایک دل میں خدشہ رہتا ہے کہ کہیں ایمان سے کہیں مرنے سے پہلے میرا ایمان سلب نہ ہو جائے، کہیں مرنے سے پہلے میرا ایمان سلب نہ ہو جائے.
جس کسی کو دیکھو وہ یہ کہتا ہوا آپ کو سنائی دیتا ہے کہ حسن خاتمہ کے لیے دعا کیجیے. حسن خاتمہ کیا مطلب؟ کہ ایمان مرتے دم تک رہے، اس کی دعا کیجیے میرے لیے. جو کتنی محبت عطا کی سب کو ہے بھائی، کہ ایمان میرا رہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ ایمان بہت بڑی دولت، بہت بڑی دولت، بہت بڑی دولت، بہت بڑی دولت. امن جو ہے، امن 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 جو ہے بے خوف ہونا. امن کا کیا معنی؟ کہ خوف کا نہ ہونا. امن کا معنی یہ ہے کہ خوف کا نہ ہونا، فیئر کا نہ ہونا امن کہتے ہیں. یہ خوف کا اپوزٹ ہے امن. اور امن سے جب امن، اور امن سے جب ایمان بنتا ہے تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو امن دے دینا، کسی کو مامون کر دینا، یعنی کسی کے خوف کو ختم کر دینا. تو جب ایک شخص ایمان قبول کرتا ہے تو اس کو ایمان کیوں کہتے ہیں؟ ایمان اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان قبول کرتے ہی وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جاتا ہے. اللہ کی طرف سے پکڑ میرے اوپر نہیں آئے گی. اب امتحان آ سکتے ہیں میرے اوپر اللہ کی طرف سے، وہ آ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی پکڑ نہیں آ سکتی. اللہ کی پکڑ نہیں آ سکتی. اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، نہ دنیا میں، نہ موت کے وقت، نہ قبر میں، نہ آخرت میں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو بھئی اللہ تعالی شانوں کا خوب شکر ادا کرو. تو اس طرح جب کوئی آتا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے تو ایسا میں سوچتا ہوں کہ اس شخص سے اللہ کو کتنی محبت ہوگی کہ بالکل ایسے ماحول میں پیدا ہوا، ایسے ماحول میں بڑا ہوا کہ جس ماحول میں دور دور تک اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، مگر اس کے باوجود اللہ تعالی شانہ اسے اسلام کے دروازے پر لے آتے ہیں اور اسلام کے دروازے کو اس کے لیے کھولتے ہیں اور اسلام کی عمارت میں اسے کھینچ لیتے ہیں. یہ ہمارے مولانا عیسیٰ صاحب، جب ان سے میری پہلی ملاقات ہوئی، انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر یہ آئے یہاں. یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے اس وقت امریکہ میں، کینٹکی اسٹیٹ میں. اور میں جس جگہ پر تراویح پڑھانے کے لیے جایا کرتا تھا تو اس سال جو ہے میں نہیں جا سکا، اس لیے کہ میں لیسٹر منتقل ہو چکا تھا اور مسجد نور کی ذمہ داری آ گئی تھی، اور وہاں سے تقاضا تھا کہ بھئی تو آ یا تو کسی کو بھیج. تو میں نے مولانا ایاز صاحب کو بھیجا. یہ میرے شاگرد تھے، دارالعلوم بری کے تعلقات بھی تھے. میں نے کہا تم چلے جاؤ. تو یہ ان کے مقدر میں لکھا ہوا تھا. تو مولانا عیسیٰ صاحب جو ہے انہوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. تو میں نے ان کو بعد میں پوچھا کہ اسلام سے تمہارا کوئی، تو کہ بس اتنا پتا تھا مجھے اور میرے خاندان کو، اتنا پتا تھا کہ اسلام نام کا کوئی مذہب ہے دنیا میں، کہاں ہے کیا ہے وہ کچھ پتا نہیں تھا. یعنی میکسیکو میں ایسی جگہ پر رہے تھے اور میکسیکو میں کسی مسلمان سے یا اسلام جاننے والے کسی آدمی سے کبھی ملاقات ہوئی ہو اور ایسی بات چیت پتا تھا کہ اسلام کوئی مذہب ہے. جیسے بہت سارے ایسے مذہب ہیں کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ تو یہاں سنا ہے، کہاں اس مذہب پر چلنے والے کہاں رہتے ہیں، تو کہ وہ مجھے پتا نہیں ہے. کوئی مذہب ہے، کیا ہے اس کی بلیفز وغیرہ کیا گئے وہ پتا نہیں. اور جوانی، یونیورسٹی بالکل آزاد، اکیلے. مگر وہ جو ڈگری کر رہے تھے اس ڈگری میں ایک ٹرم کے لیے
ایک آپشنل سبجیکٹ بھی لینا تھا. تو اس میں چوائس تھی کہ یہ ان میں سے جو چاہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ چلو یار یہ اسلام ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. تو آپشنل سبجیکٹ کے طور پر انہوں نے اسلام کو چوز کیا کہ مجھے جو کچھ مضمون لکھنا ہے میں اسلام کے بارے میں لکھوں گا, اور جب اسلام کے بارے میں لکھوں گا تو ظاہر ہے کہ اسلام پر کتابیں پڑھنی پڑے گی. تو انہوں نے وہ سائیڈ سبجیکٹ کے طور پر مارکس حاصل کرنے کے لیے اسلام بطور سبجیکٹ کے لیا, اور اسلام کے بارے میں انہوں نے لکھا. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے جب وہ مکمل کیا اپنی تھیسس یا جو کچھ بھی ہے مکمل کی, تو میں نے اپنے ٹیچر کو لکھا نیچے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اسلام پر کچھ تحقیق کرنے اور اسلام پر کچھ لکھنے کا موقع دیا. اس لیے کہ وہ ٹیچر اگر یہ چوائس نہ دیتا تو وہ تو کبھی بھی نہ لکھتے, کبھی نہ دیکھتے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اسلام پر کچھ لکھنے کا موقع دیا. اس کے نتیجے میں نے اسلام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی, اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں اسلام میں داخل ہو جاؤں گا. اور پھر یہ اور پوچھتے رہے, تحقیق کرتے رہے, اور بالآخر رمضان المبارک میں یہ وہاں مقامی طور پر جہاں نمازیں ہوتی تھی وہاں چلے گئے, اور مسجد میں, اور وہاں انہوں نے اسلام قبول کیا. اور پھر چھٹیوں کے اندر, سمر کی چھٹیوں میں یہ ہمارے پاس آئے. یہ تقریباً مارچ اپریل کا مہینہ ہوگا, اور پھر جولائی اگست میں یہ یہاں آئے. تو میں نے اس وقت ان سے پوچھا تو کہا کہ نہیں, ہمارے والدین وغیرہ بس اسلام سے جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ شانہ نے پھر فضل فرمایا کہ ان کے والد مسلمان ہوئے, اس کے بعد ان کا بھائی مسلمان ہوا, اس کے بعد ان کی والدہ مسلمان ہوئی, اور پھر ان کی ایک بہن مسلمان ہوئی. بس صرف ایک بہن رہ گئی. پھر ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. تو میں نے ہمیشہ پردے کے پیچھے سے ہی بات کی ہے ان کی والدہ سے. ہم نے تو ان کی شکل کبھی نہیں دیکھی, انہوں نے ہماری نہیں دیکھی, لیکن کلمہ میں نے ہی پڑھوایا ان کو. تو وہ جب بیمار ہوئی تو کچھ انگلش بول لیتی تھی ٹوٹی پھوٹی. تو میں نے فون کیا, کینسر میں مبتلا تھی, بالکل آخری سٹیجز تھے. تو انہوں نے مجھے فون پر یہ کہا کہ اللہ کا میرے اوپر بہت بڑا فضل ہوا کہ مجھے اسلام سے نوازا. اگر اسلام نہ ہوتا اور اللہ میں فیتھ نہ ہوتا تو میں کینسر کی بیماری کا مقابلہ نہ کر سکتی. حالانکہ وہ ایسی جگہ پر رہتی تھی کہ وہاں ان کو اسلام سکھانے والا کوئی نہیں تھا. تو ان کو ٹوٹے پھوٹے طریقے سے کہ بس جب تمہارا دل کرے تو دن میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ اللہ کی طرف رجوع کر کے تم اللہ سے دعا مانگا کرو, بس یہ رکوع سجدے کر لیا کرو. ایسے 1 رکعت 2 رکعت جو تم کو سمجھ میں آئے. اس لیے کہ وہ یہاں رہتے نہیں تھے, وہاں کسی کو جانتے نہیں تھے. مولانا عیسیٰ بھی نہیں جانتے تھے کہ وہاں مسلمان کہاں ہے, لیکن پھر بھی اللہ کے ساتھ ایسا تعلق. تو یہ جو ہے اللہ تعالی شانہ خاص فضل فرماتے ہیں. اور اللہ خاص فضل فرماتے ہیں کسی نیکی کو دیکھ کر. جیسے کبھی کبھی جو ہے بعض لوگ مرتد ہو جاتے ہیں, تو مرتد اس لیے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ ان کی کسی برائی سے بہت ناراض ہو جاتے ہیں. کسی برائی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو وہ مرتد ہو جاتے ہیں. تو اللہ کو کسی کی نیکی پسند آ جاتی ہے تو اسے اسلام میں داخل کر دیتے ہیں. اسلام میں داخل کر دیتے ہیں. ابھی افریقہ میں جہاں ہمارا زامبیا میں, شاید میں نے رمضان المبارک میں بھی بتلایا تھا کہ زامبیا میں ایک غیر مسلم تھا, غیر مسلم. تو اسے کچھ اسلام میں دلچسپی تھی. تو رمضان المبارک میں اچانک کچھ ساتھیوں کو خیال آیا کہ یار چلو اس کے ساتھ جا کر اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو بات چیت کی تو اس نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کیا, اور اسلام قبول کرنے کے دوسرے ہی دن انتقال ہو گیا اس کا.
کچھ نہیں کیا زندگی بھر اور سیدھا جنت میں چلا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اسلمت علامہ اسلفت من خیر. اس میں بحث ہے، حضرات علماء کرام بحث فرماتے ہیں، مگر اس میں ہم نہیں جاتے. شارٹ میں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں جب مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت میں نے یہ اچھے اچھے کام کیے تھے، تو اسلام قبول کر لیا اب میں نے، تو اس کا اجر ملے گا کہ نہیں، اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں؟ میں نے غلاموں کو آزاد کیا، بھوکوں کو کھلاتا تھا، مدد کرتا تھا غریبوں کی. تو اگر ایمان کے بغیر جاتا تو آخرت میں کچھ نہ ملتا، مگر اب تو میں نے ایمان قبول کر لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمانے کفر میں جو تو نے اچھے اچھے کام کیے تھے نا دل سے، اسی کی برکت سے تو اللہ نے تجھے اسلام دیا ہے. تو میں نے مولانا عیسیٰ سے کہا، میں نے کہا کہ پورا خاندان آپ کا اسلام قبول کر گیا، اور پھر ان کی والدہ کے انتقال کے بعد ان کے والد نے دوسری شادی کی، تو دوسری شادی وہ عورت بھی مسلمان ہو گئی، اور اس عورت کی پہلے نکاح سے بچی تھی وہ بھی مسلمان ہو گئی. تو میں نے کہا کوئی بات ہوگی ضرور جس کی برکت سے، اس لیے کہ اسلمت علی ما اسلفت من خیر، کوئی خاص بات. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں جو ہے اتنی آسائشیں اور اتنی راحتیں نہیں تھی، ہارڈ لائف تھی، اس لیے کہ ہمارے والد صاحب جو کچھ کماتے تھے اس سے کھاتے تھے، اور ہماری والدہ کو بھی کام پہ جانا پڑتا تھا. بینیفٹ تو ملتی نہیں اس ملک میں، اور ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ حکومت کے لیے کام کرتے تھے، تو وہ ایسے پوزیشن میں تھے کہ وہ کانٹریکٹ دے سکتے تھے حکومت کی طرف سے. تو ٹینڈرنگ کے لیے جب لوگ سبمٹ کرتے تھے اپنے اپنے ٹینڈرز، تو فیصلہ میرے والد صاحب کرتے تھے. تو اس میں رشوت کا بہت ماحول ہوتا ہے کہ اب ہمیں ٹینڈر دے دو، ہم آپ کو اتنا دیں گے. تو کہ میرے والد صاحب اس معاملے میں بہت سخت تھے، اور ایک پیسہ بھی غلط ہمارے گھر میں نہیں آنے دیا. حالانکہ گھر میں تکلیف بھی ہوتی تھی، پریشان بھی ہوتے تھے، مگر پھر بھی میں نے کہا بس یہ دیکھو اس قسم کی جو نیکیاں ہوتی ہیں اس کی برکت سے ایمان قبول کر لیتا ہے. تو بہرحال یہ بڑی خوشی کی بات ہے. پوری دنیا میں جتنے لوگ غیر مسلموں کو اسلام سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی محنتوں کو ہم سراہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ ان کے کاموں میں برکت دے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اس کام کو انجام دے. اللہ کی مرضی کے مطابق. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کے کاموں میں مقصد ایک رہ جاتا ہے کہ کسی طرح لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا ہے. اب کسی کو اسلام میں داخل کرنا ہے تب اس کے لیے طریقہ صحیح ہے غلط ہے، اللہ کی رضا کے مطابق ہے اللہ کی رضا کے خلاف ہے. تو بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے فنکشنز ہوتے ہیں کہ جن میں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں. نو مسلموں کے لیے ایسے فنکشنز کیے جاتے ہیں کہ جن میں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، غلط کام ہوتے ہیں. تو کہ کہیں ان لوگوں کے لیے اگر یہ ایسی کچھ مزے کی چیزیں نہ ہو تو کہیں چھوڑ کر کے نہ چلے جائیں. بھائی تو ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگ اسلام کے دامن میں آئیں اور اسلام کے دامن میں رہیں، لیکن اگر ان کو اسلام کے دامن میں رکھنے کے لیے اللہ کی نافرمانیوں والے کام کرنے پڑے تو اسلام چھوڑ کے چلا جائے اپنی بلا سے. اللہ کو اور اسلام کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا بھی اگر اسلام چھوڑ کر کے چلی جائے تو اللہ کا کیا نقصان ہوگا؟ اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ تعالی شانہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تم میں سے اگلے اور پچھلے، تم میں سے جن اور انسان، سارے کے سارے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک، جن اور انسان کروڑوں ابجوں پتہ نہیں کتنے ہوں گے،
وہ سارے کے سارے کانو علی اتقا قلب رجل واحد منکم، وہ تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والے شخص جیسے ہو جائیں. اور سب سے زیادہ تقوی کس کے پاس تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی سب اتنے متقی اور پرہیزگار ہو جائے. تو حق تعالی شانہ فرماتے کہ ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، میری سلطنت میں اس کی وجہ سے کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا. اور اس کا برعکس، لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، تم میں سے سب سے زیادہ، سب سے بڑا نافرمان ہے اس جیسے سب ہو جائیں. سب سے بڑا نافرمان کون ہے؟ شیطان. یعنی شیطان جیسے سب ہو جائے. ما نقص ذلک من ملکی شیئا، تو میری حکومت اور سلطنت میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا. اللہ کو کیا ہے، اللہ کو کیا ہے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے غالباً جہان دیدہ میں اندلس اور اسپین کے سفر کا ذکر کیا ہے، شاید اسی میں یہ حضرت نے بیان فرمایا ہے، اور حضرت کے مواعظ میں بھی کہیں ہوگا. میں نے بھی لائیو بھی سنا ہے حضرت کو یہ بیان فرماتے ہوئے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں جب اندلس گیا تو چاروں طرف دیکھا تو وہ سارے فلیش بیکس، حضرت تو تاریخ سے واقف تھے کہ کیا زمانہ تھا اندلس کا ایک زمانے میں، اور یہ مسجد، اور وہاں بڑے بڑے علامہ قرطبی اور علامہ ابن رشد وغیرہ یہ سب بڑے بڑے لوگ وہاں پیدا ہوئے ہیں. تو میں بھی جب گیا تھا تو ایسے تصورات کی دنیا میں ایسا نظر آتا ہے کہ بھئی کسی کے سر پہ امامے اور لمبے لمبے جبے اور ہاتھوں میں کتابیں اٹھائے چاروں طرف سے لوگ آ رہے ہوں گے. اس زمانے میں کیا شان ہوگی، اور ایک مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہوگی، اور ممبر پہ خطبہ ہو رہا ہوگا یا کسی کا درس ہو رہا ہوگا تو 200-300 تو علماء بیٹھے ہوئے ہوں گے بڑے بڑے. تو ایسا کیا، وہ ایک زمانہ تھا. اور آج جو ہے وہاں ہم جیسے جب داخل ہوئے ہم وہاں مسجد قرطبہ میں تو سب ٹورسٹ آ رہے تھے، تو ہمیں سائٹ پر بلا کر کے ہمیں 2 باتوں کے بارے میں خاص تلقین کی گئی کہ نمبر 1، آپ کو جوتیاں نہیں اتارنی ہے. دیکھو آزاد، یعنی مطلب یہ کہ آزادی ہے نا دنیا میں، آدمی جوتا پہنے ننگے پیر چلے، اس میں کسی اور کو کنٹرول کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن دیکھو ہمارے مسلمانوں کے اوپر یہ پابندی لگائی، جوتیاں نہیں اتار سکتے، جوتے پہن کے رکھنا پڑے گا آپ کو. اور دوسری پابندی، نماز نہیں پڑھ سکتے. تو چلو بھائی نماز نہیں پڑھ سکتے تو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ یہاں اسلام کی کوئی علامت ہو. اس کے بارے میں بھی ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ بھئی پوری دنیا میں حقوق انسانیت کے علم بردار ہیں یہ، خاص طور پہ ہماری مغربی دنیا، یہ ویسٹرن ورلڈ جو ہے حقوق انسانیت کے چیمپئن ہے یہ، تو کہ انسانوں کے حقوق. تو یہاں جب کوئی مسلمان آئے گا اور یہاں وہ نماز نہیں پڑھے گا تو اس کے دل میں کتنا دکھ ہوگا، کتنا درد ہوگا، کتنا ایموشنل پین ہوگا. تو کرنا یہ چاہیے تھا کہ بھئی کوئی چھوٹا سا ایک کونے کے اندر پردے وردے ڈال کر کے کہنا چاہیے تھا کہ بھئی آپ یہاں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی دوسرا دیکھے نہیں تاکہ کوئی حرج نہیں. تو بالکل وہ مسجد کے بیچوں بیچ کیتھیڈرل، اور اس میں اس وقت نصرانی مذہب کے مطابق عبادتیں چل رہی تھی، اور ہمیں روکا گیا کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اور وہاں سیکیورٹی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ فون کے اوپر، تو ہمیں برابر ذرا ہم ادھر سے ادھر کھسکتے تھے تو ادھر والا ادھر اطلاع کر دیتا تھا، تو اس طرف والا جو ہے ہمارے پیچھے پڑ جاتا تھا، ہمیں نماز کے لیے بالکل دیکھتے رہے. تو ہمیں یہ کہا کہ نہیں، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور نمبر 2 جوتیاں آپ نہیں اتار سکتے. اب ہمیں پتا تھا کہ دونوں میں سے ایک کام کوئی بھی کرنے جائیں گے تو یہ سیکیورٹی ہمیں تو نکال دے گی. اور ہم لوگ یہ طے کر کے گئے تھے کہ انشاءاللہ ہمیں جانا ہے، اور جا کر کے جتنی دیر تک ہم اندر رہ سکے رہنا ہے. ہم صرف دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ مسجد جو ذکر اللہ کے لیے ترس رہی ہوگی، نمازوں کے لیے ترس رہی ہوگی، تو ہم پہنچ جاتے ہیں، اور شام کو جب کلوزنگ کا ٹائم آئے اس وقت تک ہم اندر ہی رہیں گے اور ایسے چکر لگاتے رہیں گے، نماز تو پڑھنے نہیں دیں گے، اور ہم لوگ پھر ذکر اللہ میں مشغول رہیں گے، ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے. لیکن اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے دل میں ایک جو تڑپ تھی تو کچھ تدبیر سجھائی ہم لوگوں کے ذہنوں میں،
اور الحمدللہ ہم جتنے ساتھی تھے سب نے 2 رکعت پڑھی ہم نے، الحمدللہ رب العالمین. اس ترکیب سے ذرا شارٹ میں جلدی پڑھ لی، مگر یہ کہ 2 رکعت پڑھی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک یعنی دونوں کا آپ ذرا ویژولائز کرو نا تصورات کی دنیا میں، کہ ایک دور تو وہ کہ چاروں طرف اسلامی ماحول، مسجد کھچا کھچ مسلمانوں سے بھری ہوئی، بڑے بڑے مفسرین، محدثین اور مفکرین اور فقہا سے بھری ہوئی، اور دور دور سے دنیا سے طلبہ پڑھنے کے لیے آتے تھے وہاں. اور دنیاوی تعلیم بھی اندلس میں تھی. یہ جو پورے یورپ میں دنیاوی تعلیم عام ہوئی وہ اسپین سے عام ہوئی. مسلمانوں نے یونیورسٹیاں کھولی اور وہاں لوگ دنیاوی تعلیم بھی لینے کے لیے جاتے تھے، دینی تعلیم بھی لینے کے لیے جاتے تھے. بلکہ بعض محققین نے تو یہ لکھا ہے، بعض محققین نے، کہ یہ یورپ کے جن لوگوں نے انوینشن کیے ہیں بعض چیزوں کے، تو وہ لوگ وہاں گئے اسپین، اور اسپین جا کر کے عربی سیکھی انہوں نے، اور یہ انوینشن ان کے کرنے سے 50 سال پہلے 100 سال پہلے ہو چکے تھے، تو اس کو عربی میں سے انگریزی میں دوسری زبانوں میں لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ ہمارا انوینشن ہے، یہ ہماری ایجاد ہے، یہ ہماری نئی تھیوری ہے، حالانکہ وہ مسلمانوں کی تھی. اور جب یہ اندلس میں آئے ہیں مسلمان، اس وقت تک پورے یورپ میں گھروں کے اندر غسل خانے کا کوئی رواج ہی نہیں تھا. یہ سب مسلمان یہ صفائی، پاکی صفائی سب لے کر کے آئے. تو ایک زمانہ وہ چاروں طرف، اور دوسری طرف یہ دیکھا کہ بھئی یہاں تو ہم مسلمان، ایک ہم تھے اور ایک دوسرا گروپ تھا، ایک فیملی آئی ہوئی تھی، ان کے ساتھ الگ سلگ ہوئی. باقی پورے ہم وہاں جتنی دیر تک رہے کوئی نظر نہیں آیا. تو مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دور وہ تھا، ایک دور یہ ہے. لیکن میں کہہ رہا تھا کہ بھئی دیکھو کتنا فرق ہے، مگر اللہ کی شان اس وقت جتنی عالی تھی آج بھی اتنی ہی عالی ہے. جب مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی تھی اور لوگ سجدے میں اپنی پیشانی رگڑ کر اللہ کے سامنے راز و نیاز کرتے تھے، عاجزی کا اظہار کرتے تھے، اس وقت اللہ کی شان جتنی عالی تھی، تو آج جب مسجد قرطبہ میں ایک آدمی بھی سجدہ نہیں کرتا پھر بھی اللہ کی شان آج بھی اتنی ہی عالی ہے. بیت اللہ میں 360 بت تھے، اس وقت بھی اللہ کی شان اتنی ہی عالی تھی. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا اور مکہ کو فتح کر کے صحابہ کے جم غفیر کے ساتھ، سبحان اللہ، 12-13 ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی، 10,000 صحابہ کے ساتھ جب وہاں نماز ادا ہوئی ہوگی، کیا عالم ہوگا، کیا شان ہوگی، ولایت کا کتنا اونچا مقام صحابہ کا، کیا رحمتوں کا اور انوار و برکات کا نزول ہوتا ہوگا اس وقت. تو اس وقت اللہ کی شان جتنی عالی تھی اتنی ہی شان اس وقت بھی عالی تھی جب اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے. اللہ کی شان میں تو کوئی فرق نہیں آتا. اس لیے ہمیں جو بھی کام کرنا ہے ہدایت کا، یعنی لوگوں کو اللہ تک لانے کا، اللہ کی طرف لانے کا میتھڈ ایسا ہو کہ اس میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن یہ اہم بات ہے، خاص طور پہ ہمارے زمانے میں. دیکھو جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. یہ شعر ہے بہت پرانا. جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. یہ پر جو ہے، پر کے بغیر کوئی چیز اوپر نہیں جا سکتی، پر چاہیے اس کے لیے. تو جو بات دل سے نکلتی ہے تو بات اس کے پر نہیں ہوتے مگر اس میں اوپر جانے کی پرواز ہوتی ہے. اور یہ مشہور مقولہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہ ما کان للہ یبقا، جو کام اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا. یعنی کہنے کا منشا یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کوئی دین کا کام کرتا ہے بالکل اللہ کی مرضی کے مطابق، اس میں کوئی ذرہ برابر خلاف مرضی خداوندی نہیں ہے. صرف ایک چیز کی کمی ہے، وہ کیا؟ کام کرنے والے کے دل میں ایک روگ چھپا ہوا ہے، اخلاص نہیں ہے. یعنی ایک ہی غلطی ہے،
ایک ہی اندر چھپا ہوا، وہ بھی کسی کو نظر نہیں آتا کہ یہ اللہ کی مرضی کے خلاف کام کر رہا ہے. یعنی جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں سب خلوص کے ساتھ آ رہے ہیں، سب کو نفع پہنچ رہا ہے سب، لیکن دل میں جو کام کرنے والا ہے کام اس کی، تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی کے خلاف ایک باطن میں ایک چیز ہے، تو اس کی وجہ سے اس میں آگے جا کر برکت نہیں ہوگی. تو جب اعلان اللہ کی نافرمانی ہم کریں گے تو اس میں کون سی برکت ہوگی؟ یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے، یہ ڈاکٹرین ہی غلط ہے کہ اگر ہم اللہ کے حکم میں تھوڑی لچک پیدا کریں گے اور اس طرح یہ پروگرام کریں گے تو لوگ ہدایت کی طرف آئیں گے، دین کی طرف آئیں گے، دین سے جڑیں گے، ان کو ہدایت ملے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کے ذریعے کیسے ہدایت مل سکتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے ہدایت مل سکتی ہے بھائی؟ دیکھو نا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھیے ہیں، کتنی چھوٹی بات، اس میں تو کوئی اللہ کی نافرمانی بھی نہیں تھی. وہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے ایسا کہا کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں اگر آپ ہمارے لیے کوئی وی آئی پی مجلس رکھیں، ہم مالداروں کو، غریبوں کے ساتھ آ کر نہیں بیٹھیں گے. تو شریعت مطہرہ میں اس کی ممانعت نہیں تھی کہ بھائی ٹھیک ہے، ان کے لیے الگ، آپ کے لیے الگ. اور ایک لالچ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ کوئی گناہ کا کام تو ہے نہیں، گناہ کا کام نہیں ہے، گناہ کا کام نہیں ہے بھائی، چلو ان کو الگ سے سمجھاتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ ناراض ہوئی. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. تو کام جو ہے قبول وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. تو جہاں کہیں اس قسم کے کام ہو رہے ہوں غیر مسلموں میں دینی دعوت کے، اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، یا اسے ایسے ہی ٹال نہیں دینا چاہیے. بہت اچھا کام ہے، مگر کام کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق کام کریں، اللہ کی مرضی کے مطابق، کتاب اللہ اور سنت رسول کے دائرے میں رہ کر، دین کے دائرے میں رہ کر. تو ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور یہ کام کرنا بھی چاہیے. اور ہر شخص کو اپنے اپنے سرکل میں جہاں کہیں آپ دین کی کوئی بات پہنچا سکتے ہیں پہنچانی چاہیے. اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرے گا تو کم سے کم اتنا ہوگا کہ اس کے دل دماغ میں اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں گی. شائع ہوئے نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی دین کے بارے میں بات کرے کہ بھئی آپ یہ داڑھی کیوں رکھتے ہیں، تو شائع ہوئے نہیں ہونا چاہیے. اگر معلوم نہیں ہے تو کسی عالم سے پوچھو کہ بھئی مجھے میرے کولیگز پوچھتے ہیں کہ آپ داڑھی کیوں رکھتے ہیں، تو ان کو کیا کہنا ہے، ان کو کیا سمجھانا ہے، ان کے سامنے کیا بات کرنی ہے. یہ ٹوپی آپ کیوں پہنتے ہیں، کیسے میں ٹیکل کروں. یہ نہیں کہ بھئی یہ کام تو علماء کا ہے. بھئی ٹھیک ہے، یہ کام علماء کا ہے، مگر آپ کے کولیگز تو علماء کے پاس نہیں آئیں گے نا. اور مولانا صاحب کو معلوم ہے کہ آپ کے کولیگز کو کچھ دلچسپی ہے اسلام کے بارے میں. ہر شخص اپنے اسلام کا ایمبیسڈر بنے جی، اور سمجھائیں. اور سب سے اعلیٰ جو دعوت کا سب سے اعلیٰ طریقہ ہے وہ ہے اسلام پر عمل کرنا، اخلاق سے پیش آئے، اسلام کے عالی اخلاق لوگوں کو نظر آئے، اسلام کی معاشرت نظر آئے، اسلام نے جو ہمدردی خیر خواہی سکھائی ہے مخلوق کے ساتھ وہ نظر آئے. اور اس کے علاوہ زبان سے کبھی کہہ دی کوئی بات. اسی طرح جو ہے اگر آپ بول نہیں سکتے تو کوئی ایسا اچھا لیفلٹ دے دیا ہے، اچھا لیفلٹ کہ بھئی یہ ذرا پڑھ لیجیے آپ. تو غیر مسلموں کو بھی اسلام کی طرف دعوت دو. بھئی کم سے کم وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت تو نہیں کریں گے کہ یہ جانتے تھے اس کے باوجود ہمیں نہیں کہا. اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی دین کی دعوت دو، مسلمانوں کو بھی اچھی اچھی باتیں سکھلاؤ، مسلمانوں کو بھی وہ باتیں جنہیں وہ نہیں جانتے ہیں وہ سکھاؤ کہ بھئی دیکھو یہ ہے. آپ کو ماشاءاللہ دین کا ذوق ہے، جذبہ ہے، بہت خوشی ہوتی ہے، مگر آپ یہ کام بھی اگر کر لیا کرو تو بہت فائدہ ہوگا. یہ ایک دعا ہے اسے پڑھ لیا کرو، یا یہ کام آپ ذرا غلط کر رہے ہیں اسے ٹھیک کر لو آپ. تو مسلمانوں میں بھی دعوت ہو، مسلمانوں کو بھی اچھی اچھی باتوں کی طرف بلایا جائے. اور یہ کام جو ہے محدود نہ ہو کہ فلاں وقت کرنا ہے فلاں وقت نہیں. جہاں کہیں موقع مل جائے مسلموں اور غیر مسلموں کو اسلام کی اچھی اچھی باتیں بتلاؤ، مسلموں کو اور غیر مسلموں کو اسلام کی اچھی اچھی باتیں بتلاؤ.
تاریخ جو ہے اسے مسخ کیا گیا ہے. تو بعض غیر مسلم مورخین نے بھی تاریخ کو اچھے سلیقے سے لکھا ہے. تو آپ ہمارے اکابر کی جب تاریخ پر کتابیں پڑھیں گے تو اس میں حوالے بھی ملیں گے غیر مسلموں کے, تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ نہیں یہ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, اصل روایت یہ ہے, یہ واقعہ یہ ہوا تھا. وہ جب کروزائڈز ہوئے تھے, تو اس وقت جو ہے وہ ریچرڈ دا لائن ہارٹ وہ یہاں سے پورے لشکر کو لے کر کے گیا تھا, اور ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی وہ ادھر سے تھے. تو وہ جنگیں چل رہی تھی, تو اس دوران جو ہے وہ بیمار ہو گیا ریچرڈ دا لائن ہارٹ. تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتا چلا کہ ریچرڈ دا لائن ہارٹ بیمار ہو گیا ہے, دشمن, اور بہت ہی ذہین تھا, جنگی مہارت اس کو حاصل تھی. اور جنگی مہارت والا آدمی مر جاتا ہے تو لشکر جو ہے پسپا ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. تو خوش ہونا چاہیے تھا مسلمانوں کو, بیمار ہو گیا ہے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگ روک دی, اور جنگ روک کر کے طبیبوں کو بھیجا ریچرڈ دا لائن ہارٹ کا علاج کرانے کے لیے, تاکہ وہ تندرست ہو جاوے, اچھا ہو جاوے. ایسی ہمدردی, ایسی خیرخواہی آپ کو کہاں ملے گی انسانیت کے ساتھ. تو اسلامی تاریخ جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. ابھی پاکستان سے غالباً 4 جلدوں میں ایک کتاب چھپی ہے, تاریخ اسلام, غالباً اس کا نام ہے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی اس سے بہتر تاریخ اسلام پر اردو میں کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی. یہ بہت ہی عمدہ ہے, ساری تاریخ کی کتابوں کو سامنے رکھ کر کے لکھی ہے. ابھی تاریخ اسلامی غالباً اس کا نام ہے, یا اس کے قریب کوئی نام ہوگا. تو بعد میں مجھ سے پوچھ لیجئے, علماء میں سے کسی سے پوچھ لیجئے, غالباً ابو ریحان تاریخ امت مسلمہ, مولانا ابو ریحان یا ایسا کچھ نام ہے ان کا. تو پڑھنی چاہیے بھائی اردو جاننے والوں کو. اپنی ہم اسلامی تاریخ سے ہم واقف نہیں. بہت سارے میرے جیسے علماء بھی ایسے ہوں گے جن کو اسلامی تاریخ سے کوئی واقفیت نہیں ہوگی. تو ہمیں اپنی تاریخ سے واقفیت ہونی چاہیے. تو اللہ تعالی شانہ جو ہے ہم سب کو عمل کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے اس روئے زمین پر رہنے والے سب کے لیے کہ وہ سب جنت میں جانے والے بن جائیں. اور پوری دنیا میں جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے, جس کسی پر بھی ہو رہا ہے, جس کسی کی طرف سے بھی ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ تمام مظالم کو ختم فرمائے. چاہے مسلمان پہ کر رہا ہے, غیر مسلم پہ کر رہا ہے, چاہے غیر مسلم پہ کر رہا ہے, مسلم غیر مسلم پہ کر رہا ہے, جہاں کہیں مظالم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرمائے. ہمارے مذہب کی ایک بنیادی جو تعلیم ہے وہ ہے عدل و انصاف, اور تاریخ بھری پڑی ہے عدل و انصاف سے, تاریخ بھری پڑی ہے عدل و انصاف, عدل ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف, عدل انصاف. اتنا بھی ظلم روا نہیں, اتنا بھی ظلم روا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بالکل عین شہادت سے پہلے 1-2 دن پہلے ہوگا, وہ کسی علاقے میں جزیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا. تو وہ جب آئے تو حضرت کارگزاری سن رہے تھے, تو حضرت نے کیا فرمایا کہ ایسا تو نہیں کہ تم نے ان پر جو جزیہ کی جو رقم مقرر کی ہے وہ ان کی طاقت سے باہر ہے. دیکھو ایسا نہیں کہ وہ ہمارے انڈر ہے تو جو دیں وہ نہیں, ایسا نہیں. جو تم نے مقرر کی ہے تو ایسا تو نہیں کہ ان کی طاقت سے باہر ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہ ہم نے بہت غور و فکر کر کے کیا ہے, اس لیے کہ خاص لوگوں کو بھیجا گیا تھا ایسے کام کے لیے, اور وہ قابل ہیں, ان کی انکم وغیرہ سب چیز دیکھی گئی ہے, تو اطمینان ہو جانا چاہیے تھا نا. مگر نہیں, اس کے بعد پھر فرمایا کہ غور سے دیکھنا تم لوگ کہ تم نے ایسا نہ کیا ہو کہ ان کی طاقت سے باہر ہو. یہ عدل و انصاف ہے. اور جب انتقال ہو رہا ہے تو انتقال کے وقت آپ جب شہادت ہو رہی ہے تو آخری وقت میں جب وصیت کر رہے ہیں تو فرمایا کہ بھئی سب سے پہلے میں مہاجرین کے بارے میں تم سے وصیت کرتا ہوں, اور پھر جو ہے میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں, پھر میں تمہیں شہر میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں, دیہات میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں. اور سب کی وجہ بیان کی کہ اس لیے کہ اور پھر کہا کہ میں تمہیں ذمیوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں.
مرتے مرتے غیر مسلم جو سبجیکٹس ہیں ان کے بارے میں این آخری وقت میں جب روح نکلنے والی ہے وصیت کر رہے ہیں کہ میں تمہیں ذمیوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں. یعنی وہ غیر مسلم جو اسلامک سٹیٹ میں جزیہ دے کر رہتے ہیں بھائی. اور یہ جزیہ جو ہے وہ کوئی ٹیکسیشن جیسا نہیں ہے. جزیہ کا معنی یہ ہے کہ جزیہ فقہا نے یہ سمجھایا ہے کہ جزیہ کی جو رقم آتی ہے وہ ساری کی ساری انہی پر ریٹرن ہوتی ہے. یہ جزیہ کی جو رقم ہے, جیسے یہاں پہ ٹیکس لیا جاتا ہے روڈ ٹیکس, تو کہ میں روڈ ٹیکس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا, تو کہ یہ روڈ وغیرہ سب ٹھیک ٹھاک ملتے ہیں, یہ آپ کو فائدہ ہوا. تو جزیہ ان سے لیا جاتا تھا تو ان کی جان کی, ان کی مال کی, ان کی عزت کی پوری حفاظت اسلامی حکومت کے ذمے ہوتی تھی. تو ان کو ذمی اسی لیے کہا جاتا ہے, یہ ذمۃ اللہ و رسولہ, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں ہیں. یہ اللہ کی ذمہ داری, اللہ کے رسول کی ذمہ داری. تو کہ میں اوصیکم بذمۃ اللہ و رسولہ, حضرت عمر کے الفاظ ہیں, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں خیر کی بھلائی کی اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری کے بارے میں, ان کے بارے میں, کہ میں تمہیں ان کے بارے میں بھی وصیت کرتا ہوں. تو دیکھو اسلام اتنا عدل و انصاف والا مذہب ہے, کوئی سیکنڈ کلاس سٹیزن کوئی نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ شان و فضل فرمائے. اور مسلمان جزیہ نہیں دیتے مگر مسلمان زکات کتنی دیتے ہیں بھائی, ان سے زکات لی جاتی ہے تو مسلمان زکات دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شان و فضل فرمائے, عافیت کا معاملہ فرمائے. تو یہ اخلاق جو ہے اخلاق یہ ہمارے اندر آنے چاہیے. اخلاق کی بھی اسلامی اخلاق سے تاریخ بھری پڑی ہے, عجیب عجیب قصے ہیں, عجیب عجیب واقعات ہیں ہمارے اسلاف کے. اللہ تعالیٰ شانہ فضل فرمائے, اللہ تعالیٰ شانہ حفاظت فرمائے. فلسطین کی خصوصیت کے ساتھ اللہ حفاظت فرمائے, مسجد اقصیٰ کی خصوصیت کے ساتھ حفاظت فرمائے, اور وہاں کے مسلمانوں کی خصوصیت کے ساتھ حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ شانہ حق کو ظاہر فرمائے, اور اللہ تعالیٰ شانہ حق کو غالب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے دلوں میں بھی آخرت کی فکر پیدا فرمائے, اصلاح کی فکر پیدا فرمائے, دینی حمیت ہمیں اللہ نصیب فرمائے, دینی غیرت نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ شانہ امت مسلمہ کے لیے بالخصوص اور بالعموم تمام انسانوں کے لیے اور تمام مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ.